برائے صحت اور رکن قومی اسمبلی بھی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ ویکسین کے حوالے سے بھی ہم بالکل بات کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ کرونا کی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں سب سے بڑا نمبر یعنی 100 کا نمبر ہمارے سامنے آیا ہے. 100 اموات ہو چکی ہیں. کوئی وجہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ایک دم سے یہ جو اتنی اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ آج ایک بڑا نمبر ہمارے سامنے، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی وجہ تو صاف ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت خطرناک فیز میں سے گزر رہے ہیں، اور جس طرح سے انفیکٹیوٹی ریٹ جو کہ 3% کے قریب چلا گیا تھا، آج وہ 10% کو ایکسیڈ کر گیا، اور کچھ شہروں میں یہ 15%، 17% تک بھی چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوں گے اتنی زیادہ ڈیتھس ہوں گی. تو چونکہ یہ اس وقت جو موجودہ لہر ہے، یہ یو کے کا ویریئنٹ جو ہے اس کی پریزنس جو ہے ان تمام بڑے شہروں میں مل رہی ہے، پنجاب میں اسپیشلی جو جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ شہر ہیں سارے. تو ظاہر یہ اتنا زیادہ نمبر اسی لیے ہوا ہے کیونکہ انفیکٹیوٹی ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے، اور نمبر آف پیشنٹس جو رپورٹڈ ہیں وہ 4000 پلس ہیں، بلکہ 4500 پلس ہیں، جو کہ کچھ تھوڑے دنوں تک 1100، 1200، 1500 2-3 ہفتے پہلے تھے. تو ظاہر ہے جتنے زیادہ پازیٹیو کیسز آئیں گے اتنا ہی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں جو رپورٹڈ ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے، ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہو بھی رہی ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ ہو ہی نہیں رہی ہے. اب وہاں سے بھی ایک بڑا نمبر ہو سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جتنا بتایا جا رہا ہے اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کورونا پازیٹیو افراد کی ہو سکتی ہے. تو وفاقی حکومت جو ہے وہ کیا لائحہ عمل بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اس طرح کی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھی کہ شاید مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگانے کے بارے میں بھی ایک سوچ موجود ہے. جی دیکھیں اس وقت لاہور کو تو آپ جس طرح سے دیکھ لیں، اور وہ شہر جہاں پر 8 سے زیادہ پازیٹیوٹی ریٹ، وہاں پہ تو کافی اسٹرکٹ میجرز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. آپ لاہور کو ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہی سمجھ لیں، مگر اس وقت فوکس ہمارا ان ایکٹیویٹیز پہ ہے جو کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی پیچھے ویڈنگ سیزن جو ہے اس نے ایک بہت میجر رول پلے کیا. صرف شادی میں بلکہ مارکیٹس میں بھی بہت زیادہ اس شادیوں کی وجہ سے رش تھا. یہ ویڈنگ سیزن کا ایک بہت میجر رول رہا ہے، اور ایسے لگتا تھا کہ پچھلے دنوں تو آپ ادھر بھی جاتے تھے، ہر طرف شادیاں ہی شادیاں نظر آتی تھیں، اور وہاں پہ کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. باہر کی حد تک تو چلیں وہ دیکھا جاتا تھا، مگر ونس لوگ ہال کے اندر یا اپنی فنکشن کے اندر چلے جاتے تھے تو ہمیں کہیں پر بھی ماسک جو ہے وہ پہنا ہوا نظر نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مارکیٹس کو جلدی بند کیا جا رہا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایک بڑا سورس ہوتی ہے پھیلاؤ کا، کیونکہ لوگ کلوز پروکسیمٹی اور کافی گھنٹے ہوتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی بندش لگائی گئی ہے. سارے وہ لیے گئے ہیں جو کہ پھیلاؤ کا سبب. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب کرونا کے پھیلاؤ پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بڑی کوششیں بھی کر رہے ہیں، اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے مطلب کنٹرول ٹھیک ہے، SOPs پر عمل کرنا چاہیے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ جو تدارک کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں ویکسین ایک بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ اسد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مڈ اپریل سے جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ویکسین ہے وہ اویلیبل ہوگی. پھر کچھ پرائیویٹلی بھی کچھ قیمتیں جو ہیں وہ طے ہو رہی تھیں، ان کا کیا ہوا؟ کس حساب سے اور کس طریقے سے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے؟ کیونکہ ایک طریقہ کار تو وضع آپ لوگوں نے کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر ویکسین زیادہ تعداد میں موجود ہوگی تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں مڈ اپریل میں ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ جو کینسینو بایو جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے، اس کی تقریباً ہمیں ایک بلک پیکنگ جسے آپ کہہ لیتے ہیں، وہ ہمیں کانسنٹریٹ اس کا مل جائے گا، جس سے پاکستان کے اپنے اندر جو NIH ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، جہاں پہ ویکسین پروڈکشن کی لائنز موجود ہیں، وہاں پر اس سے وہ ویکسین کو بنایا جائے گا، اور 3 ملین ڈوزز یعنی 30 لاکھ ڈوزز پاکستان کے اندر پروڈیوس کی جائیں گی. تو وہ اس سے کافی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دم بوسٹ ملے گا جو ہمارے پاس ویکسین کی تعداد ہے. اور آج کینسینو بایو کی 60,000 ڈوزز پاکستان لینڈ بھی کر گئی ہیں. بہت خوشحالی خبر ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ، اور ابھی ہوپ کہ ویکسین جیسے جیسے آ رہی ہے اس طریقے سے جو ایک روٹ
رول طے ہو جائے یا اسکیجول طے ہو جائے، اس کے حساب سے ویکسینیشن لگے. ایک بہت بڑا کنسرن اس وقت جو عوام میں پایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک روایت ہے ہر چیز کو لے کر کے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے فیض یاب ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے، اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہو یا کہیں کوئی فائدہ حاصل کرنے کا، عام آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے. اور ابھی بھی عام آدمی کا بہت بڑا کنسرن ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ سابق گورنر سندھ اور ان کی فیملی کو لگ گئی ہے، اور پھر ہم نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی فیملی کو بھی ویکسینیشن لگنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی. تو لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ویکسین لگے گی. ویکسین کیا اسی طریقے سے لگے گی جیسے ہر کام پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت طبقہ ہوتا ہے وہ تو ویکسین لگوا لے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، پاکستان گورنمنٹ نے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھا نظام وضع کیا تھا اور یہ سارا کنیکٹڈ تھا نادرا سے، اور یہ جو نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا جس کے تحت رجسٹریشن ہو رہی تھی. اور پھر یہ کیسے لگ رہی ہے جو بااثر افراد ہیں ان کی فیملیز کو کیسے لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ ویکسین؟ جی یہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں بالکل اللیگلی لگ رہی ہے، اور بحیثیت پاکستانی شہری ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو پرائرٹی پاپولیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز تھے اور پھر ہمارے سینئر سٹیزنز جو سب سے ولنریبل ہیں، جن میں کمپلیکیشن کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو میرٹ کا ایک سسٹم گورنمنٹ نے بنایا ہے، میں سمجھتی ہوں ایز اے پاکستانی ہم سب پہ فرض ہے. میری بھی رجسٹریشن ہوئی ہے مگر ابھی ڈیٹ نہیں آئی، آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار اٹ. اور ہمارے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیٹس کا ویٹ کر رہے ہیں. اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے جس کو ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جب لاکھوں میں ویکسینز لگ رہی ہیں تو بیچ میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے ہر ویکسین کو ٹریس کرنے کا، وہ کہاں یوز ہوئی ہے. وی ہوپ ڈاکٹر صاحبہ کہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، بیکاز اس وقت ٹرسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ عوام کو آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر ویکسین آ رہی ہے تو وہ باری کے حساب سے جو ہے وہ ہر بندے کو، چاہے اس کی جو بھی حیثیت ہے، چاہے وہ کس بھی کلاس سے بلانگ کرتا ہے، اس کو اپنی باری کے حساب سے یہ ویکسینیشن ملے گی. کیونکہ اگر اس طرح کا طریقہ کار شروع ہو گیا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بااثر افراد، تو پھر ایک دوڑ شروع ہو جائے گی، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ جلد از جلد اس کو حاصل کرنے کی اور لگوانے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پر میں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کے کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی پارٹی فنڈنگ کیس میں اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیق